السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ رب رحمان آپ کے لیے خیر کے اور خوشی کے سارے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہم گاہے گاہے آپ کے لیے ذکر، اذکار اور دین کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر خاص فضل ہے اور آپ پر بھی خاص فضل ہے۔ ہمیں خالص دین بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو سننے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مجھے آپ کے گوش گزار کرنا ہے کہ چاہتے نہ چاہتے انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ایک گناہ گار انسان توبہ کی وجہ سے بہترین انسان بن جاتا ہے۔ تو توبہ کے حوالے سے ایک توبہ والی نماز کا تصور بھی دین میں ملتا ہے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، ابن ماجہ میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ، شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ، شیخ عبدالقادر ارناؤت اور شیخ زبیر علی زئی سمیت کئی محدثین نے اس کو حسن اور صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بہت محبت کرتے تھے، احادیث سے بہت خیر لیتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے، اور بہت زیادہ تحقیق بھی کرتے تھے۔ کوئی بھی صحابی آپ کو حدیث سناتے تو آپ اس سے حلف لیا کرتے کہ تو نے واقعی سنا۔ اگر وہ قسم اٹھاتے تو پھر وہ اس حدیث کو سنتے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ہمارے لیے یہ بھی پیغام ہے کہ ہم اڑتی بات کو دین نہ بنائیں، سوشل میڈیا پہ آنے والے ہر قول کو دین نہ بنائیں، بلکہ اس کی پوری تحقیق کریں، اس کی سند کو دیکھیں۔ تو ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وَإِنَّهُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنائی، اور بالکل انہوں نے مجھے سچی حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل یذنب ذنبا، کسی بندے سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، پھر وہ اس کے بعد وضو کرے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کے کہے، یا الہ العالمین، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے یہ زیادتی ہو گئی، چاہتے نہ چاہتے میں، یا اللہ میں یہ بغاوت کر بیٹھا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا، غفر اللہ لہو، جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 135 نمبر آیت کی تلاوت فرمائی، جس میں یہی کہا گیا ہے کہ جس بندے کے اندر ایمان ہو وہ گناہ پر اڑی نہیں کرتا۔ تو گاہے گاہے جی، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ توبہ کی نیت سے آپ 2 رکعتیں پڑھ لیا کریں۔ پہلی رکعت میں جہاں سے مرضی قرآن پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی فاتحہ کے بعد جہاں سے مرضی قرآن پڑھیں، روٹین کی 2 رکعتیں پڑھیں، اور اس کے بعد استغفار کریں کہ یا اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، زبان کے معاملے ہیں یا اور کوئی اخلاقی معاملے ہیں، اگر کسی کا آپ نے حق دبایا تو حق واپس کر کے پھر آپ استغفار کریں۔ تو توبہ والی جو 2 رکعتیں ہیں نا جی، وہ اپنی زندگی میں لے کے آئیں۔ یہ خاص دنوں میں آپ کے لیے خاص تحفہ ہے، نہ جانے موت کا پیغام کب آ جائے جی۔ اعتراف میں رہا کریں، استغفار میں رہا کریں، اور توبہ کی نیت سے آپ اس کو صلاۃ التوبہ کی 2 رکعتیں بھی کہہ سکتے ہیں، لا حرج فیہ انشاءاللہ۔ اور دوسرا نیکیوں والا وظیفہ یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ پڑھتے رہا کریں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تمام مومن مردوں کو، عورتوں کو، مسلمان مردوں کو، عورتوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، جو ان میں سے زندہ ہیں یا ان میں سے جو فوت ہو گئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی روح زمین پر مومن مرد اور عورتیں ہیں، اس تعداد کے برابر اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب عطا کریں گے۔ یہ وظیفہ ایک دفعہ پھر سن لیں، یہ بھی امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا، اور غالباً امام منذری، مناوی اور بھی محدثین نے اس کو حسن اور صحیح قرار دیا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ یہ وظیفہ پڑھنے کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ کا دل حسد سے پاک رہے گا، حقد سے پاک رہے گا، اور جو امراض القلوب ہے نا، دل کی بیماریاں،
انسانوں اور مسلمانوں کے حوالے سے، اس سے آپ کا دل پاک اور صاف رہے گا۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے جی صلاۃ التوبہ، جو توبہ کی 2 رکعتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ استغفار کریں، کوشش کریں اکیلے میں آپ یہ نماز پڑھیں، بے شک کمرے میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، اور یہ جو وظیفہ ہے اس کو بہت زیادہ پڑھتے رہیں۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مومن مرد اور عورت کے بدلے آپ کو نیکی عطا کرے گا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو یہ صلاۃ التوبہ، توبہ والی نماز اور نیکیوں والا وظیفہ اللہ ہم سب کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین